بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر اس فرش عزاء حسین پہ جمع ہوئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم یہاں کسی قصے کو واقعے کو سننے یا منانے نہیں آتے فرش عزاء ایک تہذیب کا نام ہے عزاء حسین ایک ریولیشن کا نام ہے زندگی کو بدلنے کا نام حسینیت ہے انسانیت کو پروان چڑھانے کا نام حسینیت ہے فرش عزاء پہ آ کے ہم اپنی نسلوں کو یہ بتاتے ہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے کیونکہ جب تک انسان کی زندگی میں اس کا راستہ کلیئر نہیں ہوتا تب تک اس کا انتخاب صحیح نہیں ہوتا اگر آپ کو 4 پوائنٹس دیے جائیں کہ کسی ایک کو آپ نے چننا ہے اب ان چاروں کی معرفت آپ کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنا انتخاب
صحیح طریقے سے کر سکیں۔ دوسری بات کہ امام حسین اگر کربلا جا رہے تھے تو یہ نہیں کہ امام حسین کو پتہ نہیں تھا کہ کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کہ مسلم سوسائٹی اس مقام پہ پہنچتی ہے کہ وہ اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور بڑی خوشی خوشی جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ صرف قتل کیا جائے، اس قتل کے بعد جو بے حرمتیاں کی گئیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ تو اب یہ نہیں کہ امام کو پتہ نہیں تھا میں کہاں جا رہا ہوں، یا امام حسین یزید کو جانتے نہیں تھے۔ کتنے لوگ آئے امام حسین کو منع کرنے کے لیے کہ آقا حسین اگر جا رہے ہیں تو بچوں کو لے کر نہ جائیے، اگر جا رہے ہیں تو بہنوں کو لے کر نہ جائیے۔ اب سوال یہ بلند ہوتا ہے تو مولا حسین کیوں جا رہے ہیں اور بچوں کو ساتھ لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا امام حسین کے ذہن میں کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ کیا امام حسین کا کوئی نقشہ نہیں تھا؟ کیا امام حسین کی کوئی حکمت نہیں تھی؟ کیا امام حسین نے کسی چیز کو تدبیر نہیں کیا تھا؟ نہیں، اہل بیت اپنے دشمن کو جانتے تھے، سوسائٹی کو جانتے تھے، اور نہ صرف اس زمانے کے دشمن کو جانتے تھے، اہل بیت نسل در نسل آنے والی بعد نسلوں کو بھی جانتے تھے۔ جنگ جمل، جنگ صفین، آج مسلمانوں نے ایک چھوٹا سا لفظ تخلیق کیا جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث رسول سے ہے، اور جو باتیں کی جاتی ہیں وہ ساری گڑی ہوئی باتیں ہیں۔ جنگ صفین ہوتی ہے، علی اور امیر شام کے درمیان جنگ ہوتی ہے، اصحاب رسول قتل کر دیے جاتے ہیں، علی بھی صحابی، مد مقابل میں آنے والی کو بھی صحابی بولا جاتا ہے، اور جب قتل و غارت ہوتا ہے ایک لفظ بولا جاتا ہے اور لفظ ہے خطا اجتہادی، کہ قاتل نے بھی خطا اجتہادی کی، جو مر گیا اس نے بھی خطا اجتہادی کی، اور لفظ خطا اجتہادی بول کے معاملے کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جنگ جمل ہے، جناب زبیر کوئی کم شخصیت نہیں ہے، مارے جاتے ہیں۔ کتنے اصحاب جمل میں، صفین میں، نہروان میں مارے گئے، ایک لفظ بولا جاتا ہے خطا اجتہادی، مولا جانتے تھے۔ وہ آج کا مسلمان اور مفتی جو قتل صحابی رسول کو خطا اجتہادی بول کے معاملے کو رفع دفع کر دیتا ہے، کیا بعید تھا کہ امام حسین اگر اکیلے جاتے، خود جاتے، حضرت عباس کو لے کے جاتے، بیٹوں کو لے کے جاتے، اور آج کا مفتی، آج کا مولوی یہی بولتا کہ دونوں اصحاب کے بیٹے تھے، لہذا کیا ہو گئی؟ خطا اجتہادی ہو گئی۔ قتل تو پہلے بھی ہوا تھا اور اس کو نام دیا خطا اجتہادی کا، مولا جانتے تھے۔ اب بھی اگر جاؤں گا اور قتل کر دیا جاؤں گا، بھائی حسن کے جنازے پہ تیر چلے، خطا اجتہادی، امام حسن شہید ہوئے، خطا اجتہادی، مالک اشتر مارے گئے، خطا اجتہادی، نبی کے بڑے بڑے صحابی مارے گئے، خطا اجتہادی، جناب ابو ذر غفاری کو نکال دیا گیا، خطا اجتہادی، ہر چیز کو لفظ دیا خطا اجتہادی کا، تو بعید نہیں تھا اگر یہ جنگ صرف یزید اور امام حسین یعنی بڑوں کے درمیان، صرف امام حسین اگر کربلا میں شہید ہوتے تو جنہوں نے قتل حسن کو خطا اجتہادی بولا، جنہوں نے اصحاب رسول کے قتل کو خطا اجتہادی بولا، آج کیا بولتے آپ کے بچوں کو؟ خطا اجتہادی تھی۔ لیکن امام حسین یزید کے چہرے سے نقاب اتارنا چاہتے تھے کہ میں تمہیں بتاؤں ان کے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں کتنا بغض امیر المومنین ہے، کتنا بغض آل رسول ہے۔ یہ دشمنی صرف حسین سے نہیں، بات خطا اجتہادی کی نہیں، امام حسین 6 مہینے کے اصغر کو لے کر گئے، 4 سالہ سکینہ کو لے کر گئے، اپنی بہن زینب کو لے کر گئے، اور عاشورہ کے دن اپنے ننھے سے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، اے لشکر یزید، اگر دشمنی ہے تو حسین سے ہے، اگر تیری نگاہوں میں کوئی گنہگار ہے تو حسین ہے۔ پہلے سوال کیا، کیا میں نے حلال محمد کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ کہ اگر تیری نگاہوں میں گنہگار ہوں تو میں ہوں، مجھے یہ بتا میرے 6 مہینے کے بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو امام بتانا چاہتے تھے کہ مسئلہ دین کا نہیں تھا، مسئلہ اسلام کا نہیں تھا، مسئلہ اس بغض کا تھا جو ان کے خون میں دوڑ رہا تھا۔ یہ بغض آل رسول، یہ بغض رسول کہ اگر دشمنی حسین سے ہے تو 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر کیوں چلا رہے ہو؟
تو امام حسین نے کربلا جا کر ان کے قری ترین چہروں سے نقاب اتارا کہ آج کا کوئی مفتی یہ جرت نہیں کرتا کہ یہ خطا اجتہادی تھی۔ حق و باطل نسلوں کو کیسے پتا چلے گا؟ ایک طرف روش حسین ہے، دوسری طرف کردار یزید ہے۔ کہ عجیب مثالیں ہیں جنگ صفین اور واقع کربلا کی۔ کربلا میں حر امام حسین کا پانی روکتا ہے، مولا کے لشکر کو روکتا ہے، اور دوسری طرف امام حسین اپنا پانی حر کو پلا رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنگ صفین میں آ جائیے، علی کے لشکر والوں پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، اور بالعکس جب مولا علی اس پانی پر قابض ہوتے ہیں تو علی کے لشکر والے مولا علی کو کہتے ہیں یا علی آپ بھی پانی بند کریے۔ تو امیر المؤمنین نے برملا جواب دیا، فرمایا علی جنگ جیتنے نہیں آیا، علی انسانیت کو آباد کرنے آیا ہے۔ جب بعض عقل کے اندھے امیر المؤمنین کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے علی تیرا دشمن تجھ سے زیادہ عقل مند ہے، سیرت اہل بیت سے سیکھیے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، یہ نظریہ اہل بیت کا نہیں ہے۔ کہ علی آپ کا دشمن آپ سے زیادہ عقل مند ہے۔ مولا نے اس کو دیکھا، کہا کیوں عقل مند ہے؟ کہ علی مصر آپ سے لے لیا، آدھا عراق آپ سے لے لیا، شام اس کے پاس ہے، آپ کی حکومت کوفے اور گرد و نواحی تک باقی رہ گئی ہے، بڑا عقل مند ہے۔ امام فرماتے ہیں اسے عقل نہیں کہتے، اسے مکر کہتے ہیں۔ اور یہ جملہ بعض لوگ منبر سے نقل کرتے ہوئے تھوڑا ڈرتے ہیں، لیکن علی کا جملہ ہے، بیان کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اگر علی مکر کرنے پر آئے تو پورے عرب میں علی سے زیادہ کوئی مکر نہیں کر سکتا، لیکن علی کو خدا نے عقل دی ہے، اور عقل کا حکم یہ ہے عقل شیطان کی عبادت نہیں کرتی، عقل رحمان کی عبادت کرتی ہے۔ اشارہ کر رہے ہیں کہ میرا دشمن عقل والا نہیں ہے، مکر والا ہے۔ فرمایا علی مکر نہیں کرتے، علی عقل کی حکومت ہے۔ کہنے یا علی پانی بند کریں، یہ دشمن لشکریان شام مولا یہ پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ کسی نظریے کے تحت لڑنے کے لیے نہیں آئے، 4 دن پانی بند کریے، سارا لشکر چلا جائے گا، جنگ ہم جیت جائیں گے۔ کہ خبردار علی کو ایسے مشورے نہ دیا کرو، کیونکہ میں نبی کے صرف واقعے سنے نہیں ہیں، علی سیرت رسول کو نافذ کرنے کا نام ہے۔ مسلم واقعہ سنتا ہے، اہل بیت واقعے سے عبرت لیتے ہیں کہ میرے نبی کا حکم ہے کبھی کسی پیاسے پہ پانی بند نہ کرنا، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، پانی انسان کی ضرورت ہے۔ بچوں کو اسیر نہ بنانا، جو میدان چھوڑ کے جائے اس کے پیچھے وار نہ کرنا۔ عمرو بن عاص بھاگ رہا تھا نا، علی نے چھوڑ دیا، فرمایا نہیں، بھاگے ہوئے پہ وار نہ کرنا، کسی بستی کے درخت نہ جلانا، لوگوں کے گھر نہ جلانا، پیاسے پہ پانی نہ بند کرنا، بھوکے پہ کھانا نہ بند کرنا۔ اور کہنے لگے علی چلو اتنا ہی مان لیجئے۔ کہ کتنا مانوں؟ کہ مولا اس نے 3-4 دن پانی بند کر دیا، ہم بھی تو چاہتے ہیں ہمارے سینوں کو ٹھنڈک ملے۔ ارے 4 دن ہمیں پیاسا رکھا ہے، جتنے دن ہمارے اوپر پانی بند کیا تھا اتنے دن ہم بھی پانی بند کریں گے۔ یہ کہنا تھا تو علی کو جلال آ گیا کہ تو کہنا کیا چاہتا ہے کہ جو اس نے کیا وہی علی کرے؟ پھر یہ بتا ابو سفیان کے بیٹے میں اور ابو طالب کے بیٹے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد۔ قصہ سیرت کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ بیٹا سن، فرمایا ہم قصے نہیں سناتے، ہم نبی کی سیرت سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت، واللہ اگر اہل بیت، اور آج
معاشرہ کیونکہ اتنا مٹیریلسٹ بن چکا ہے. آج آپ خود بتائیے, چلو سیاست کے میدان میں چلے آئیے, آپ عقل مند کسے بولتے ہو؟ جو سب سے زیادہ چال بازیاں کرے. سیدھا سادہ سیاستدان ہو کہتے ہیں بڑا بے وقوف ہے. ہاں, یہ سوچ ہے ہماری, یہ فکر ہے ہماری. بندہ جتنا چال باز ہو اسے ہم اتنا عقل مند بولتے ہیں. علی کی نگاہ میں یہ بے عقل کی نشانی ہے. العقل ما عبد بہ الرحمن, عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے رحمان کی عبادت کرتا ہے. تو میں نے عرض کیا اہل بیت کی زندگی کے کتنے پہلو ہیں؟ 3 پہلو ہیں. پہلا پہلو ان کے معجزات ہیں, کرامات ہیں, علم ہے, علم لدنی اور عصمت ہے, وہ ان کی ذاتی خصوصیات ہیں. دوسرا ان کی زندگی کا پہلو یہ ہے کہ ان کا رہن سہن کیسا تھا, کیا پہنتے تھے, یہ بھی اس زمانے کی مختصات میں سے ہے. فرامین اہل بیت پہ جب آتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. تیسرا پہلو ہے کہ اہل بیت کی زندگی کے اصول کیا تھے, جن اصولوں پر اہل بیت نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. سر کٹا دیا لیکن اصولوں پر کمپرومائز نہیں کیا. وہ اصول میرے لیے مشعل راہ ہیں, وہ اصول صراط مستقیم ہیں. فرمایا ہر چیز پہ کمپرومائز کرنا, اصولوں پہ کمپرومائز نہ کرنا. آج ایک اصول پہ جتنی گفتگو ہو سکی میں کروں گا. وہ اصول یہ ہے کہ پہلے امام, پہلے نبی, آخری نبی تک, پہلے امام سے لے کے آخری امام تک ایک بارز ترین اصول اہل بیت کی زندگی میں نظر آتا تھا. وہ اصول یہ تھا کہ ان کے وجود میں خوف پروردگار عالم ہوتا تھا. اگر کوئی یہ بولے کہ علی بھی ڈرتے تھے, ہاں علی بھی ڈرتے تھے, لیکن علی خدا سے ڈرتے تھے. ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے, علی ڈرتے تھے خدا سے. اور یہ اصول کلی ہے, جو اللہ کے قانون سے ڈرتا ہے پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا. میں اس کی مثال اس طرح دوں بزرگوں کو اور جوانوں کو. ایک بندہ ٹریفک قوانین کا خیال کرتا ہے, ڈرائیونگ لائسنس اس کے پاس ہے, گاڑی لمٹ میں چلاتا ہے. جو قانون کا خیال کرتا ہے, مطلب یہ قانون سے ڈر رہا ہے, ڈرائیونگ لائسنس رکھا ہوا ہے, گاڑی کو اپنی سپیڈ لمٹ میں چلا رہا ہے, اب یہ پولیس سے نہیں ڈرے گا. جو قانون سے ڈرے گا وہ پولیس سے نہیں ڈرے گا. پولیس سے وہی ڈرے گا جو قانون سے نہیں ڈرے گا. جب اہل بیت کے دل میں قانون خدا کا خوف ہے تو اب حسین کے دل میں یزید کا خوف نہیں. جس علی کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کے دل میں امیر شام کا کوئی خوف نہیں ہے. اب جو قانون خدا سے نہیں ڈرتا وہ جگہ جگہ روتا بھی ہے, جگہ جگہ ڈرتا بھی ہے, جگہ جگہ بھاگتا بھی ہے. ہاں, لیکن اگر دل میں خوف پروردگار عالم ہو وہ پھر بندوں سے نہیں ڈرتا, پھر وہ لوگوں سے نہیں ڈرتا. اب قرآن اولیاء اللہ کی نشانی کیا بتاتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ کے اولیاء کے دلوں میں کوئی خوف نہیں ہوتا. کس کا خوف نہیں ہوتا؟ بندوں کا خوف نہیں ہوتا. لیکن سب سے زیادہ اگر کسی وجود کا خوف ہوتا ہے وہ قانون پروردگار عالم کا خوف ہوتا ہے. جنگ احد ہے, 70 کے قریب مسلمان مارے گئے, لاشیں پڑی ہوئی ہیں, کسی کے بازو ٹوٹے ہوئے, کسی کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے. جناب نعیم ابن مسعود کہتے ہیں سارے مسلمان مشغول تھے, کچھ زخمی ہیں, 70 لاشیں ہیں, اور دوڑے دوڑے رسول گرامی کے پاس آتے ہیں. یا رسول اللہ, سننے میں آیا ہے کہ ابو سفیان اور اس کے لشکری دوبارہ حملے کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. پہلے سے 70 جانے کے بعد ہی زخمی اتنے پڑے ہوئے ہیں. اب جو بیچارے زخمیوں کو اٹھا رہے تھے, جو بہت دور نکل گئے تھے پھر واپس آ گئے تھے, اب جیسے دوبارہ سنا کہ لشکر حملہ کر رہا ہے تو کہتے سب کے وجود پہ خوف طاری ہو گیا. کہہ رہے پہلے اتنا مار کے گئے ہیں, اب دوبارہ آئیں گے. تو جب یہ ڈر گئے تو خدا نے آیت اتاری, انما ذالکم الشیطان یخفف اولیاءہ. یہ شیطان ہے جو اپنے اولیاء کے ذریعے تمہارے وجود میں کیا ڈالتا ہے؟ خوف ڈالتا ہے. فرمایا اللہ کے بندے کبھی شیطان کی دھمکیوں سے یا ان کے اولیاء کی دھمکیوں سے ڈرا نہیں کرتے. فلا تخافهم, کبھی ان سے ڈرا نہ کرنا. وخافونی ان کنتم مؤمنین, اگر تم نے کسی سے ڈرنا ہے تو پروردگار عالم سے ڈرا کرو, اولیاء شیطان سے نہ ڈرا کرو. یہ پاکستان کی تاریخ ہے. جنرل مشرف اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب فون آیا مجھے بش کا اور یہ بولا گیا کہ اگر آپ اڈے نہیں دو گے, ٹھکانے نہیں دو گے تو ہم پاکستان کے ساتھ بہت برا کریں گے, تو کہتا میں ڈر گیا.
اور میں نے افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سرزمین کو استعمال کرنے دیا. اولیاء اس شیطان تجھے ڈراتے ہیں، اور جو مومن ہوتا ہے وہ اولیاء شیطان سے نہیں ڈرتا، پروردگار عالم سے ڈرتا ہے. یہ مومن کی نشانی ہے، وہ کبھی غیر اللہ سے ڈرا نہیں کرتا. پروردگار عالم کہتا ہے وَخَافُونِ، اگر کسی سے ڈرنا ہے تو پروردگار عالم سے ڈرو. اب ہر بندہ بولتا ہے میرے وجود میں خوف خدا ہے، میں صاحب تقویٰ ہوں. معصوم فرماتے ہیں خوف کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، 5 نشانیاں بتائیں اہل بیت علیہ السلام نے کہ اگر تو بھی دیکھنا چاہتا ہے تیرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تیرے وجود میں یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں. اب ہر بندہ بولتا میں مومن ہوں، کہتا میں رسول کا عاشق ہوں، کوئی کہتا میں مولا علی کا بڑا عاشق ہوں، کوئی کہتا میں بہت بڑا عزادار ہوں. تو بھئی عزاداروں کی نشانیاں ہوتی ہیں، عاشقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں، صاحبان ایمان کی نشانیاں ہوتی ہیں. جو بندہ کہتا ہے میرے وجود میں خوف پروردگار عالم ہے، اہل بیت فرماتے ہیں اس کے اندر اگر یہ نشانیاں نہیں تو خوف پروردگار عالم نہیں. مولا نشانی کون سی ہے؟ فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہے جو پروردگار عالم کا خوف رکھتا ہے، اس کی نشانی یہ ہے وہ خدا کو ناظر مانتا ہے، خدا کو حاضر مانتا ہے. یہ خوف کی نشانی ہے. فرمایا جو اللہ کو ناظر نہ مانے وہ خوف خدا نہیں رکھتا. امام حسین کے پاس ایک بندہ آیا، مولا میں گناہ کرنا نہیں چاہتا، کوئی شارٹ کٹ بتائیے، کوئی دعا بتائیے، کوئی طریقہ بتائیے. اب بعض لوگ سمجھتے ہیں دین اسلام کوئی ہیری پوٹر کی فلم ہے کہ کوئی جادو کا وظیفہ بتا دیں گے اور چھڑی ہلائیں گے کام فوراً ہو جائے گا. امام نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے ایک چیز بتاتا ہوں، گناہ کہ چھوڑنا چاہتے ہو، بری عادتوں سے بچنا چاہتے ہو. کہا مولا بچنا چاہتا ہوں، بتائیے کیا کروں. امام فرمایا ایک کام کر، وہاں جا کر گناہ کر جہاں خدا نہ ہو. کہ تجھے آسان فارمولہ دے رہا ہوں، وہاں جا کر گناہ کر جہاں تجھے خدا نہ دیکھے. فوراً کہنے کا مولا عجیب باتیں کریں، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں خدا نہ دیکھے. کہ جب پتا بھی ہے تو گناہ کرتا کیوں ہے؟ جب پتا بھی ہے کہ خدا ہر جگہ ہے تو پھر اللہ سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ پھر خدا کا خوف کیوں نہیں رکھتا؟ ملتا ہے کچھ دوست پکنک منانے کے لیے چلے گئے، اپنا گھومنے پھرنے کے جنگل میں چلے گئے. جب جنگل میں چلے گئے تو وہاں پہ ایک چرواہا تھا جس کے پاس 400-500 بکریاں تھیں. تو اب ظاہر دوست ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ایک بکری اس سے خرید لیتے ہیں، اس کا کباب وباب بناتے ہیں، آپس میں کھاتے ہیں. آئے چرواہے کے پاس، چرواہے صاحب ایک بکرا دو، جتنی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں. چرواہے نے کہا دیکھ جناب میں امین ہوں، بکرے میرے نہیں، مالکوں کے ہیں، میں نہیں دے سکتا. انہوں نے کہا یہ تو اور اچھا ہوا، تیرا فائدہ ہے. کہا کیسے میرا فائدہ ہے؟ کہا دیکھ بکرا ایک دے دے، پیسے تو لے لے، 400-500-600 بکرے ہیں، مالک کو کیا پتا بکرا کم ہوا کہ نہیں ہوا. دوسری بات اگر پتا چل بھی گیا تو یہ بولنا کوئی بھیڑ آیا تھا، کوئی شیر آیا تھا، کوئی درندہ آیا تھا اور ایک بکرے کو کھا گیا. چرواہا سنتا رہا. اس نے کہا بارک اللہ، بڑے تیز ہو تم لوگ، کتنی ایگزیکٹ تم نے پلاننگ کی ہے. پہلے تو پتہ نہ لگے، پتہ لگ گیا، پھر تم نے آنسر بنایا ہوا ہے، پتہ لگ گیا تو بول دوں کہ بھیڑ کھا گیا. جس طرح یوسف کے بھائی یوسف کو پھینکنے گئے نا تو انہوں نے پلاننگ بنائی تھی. بابا پوچھیں گے تو بولیں گے یہ ہوا، جب بولیں گے یہ کیسے ہوا تو بولیں گے اس طرح ہوا، پھر بولیں گے یہ نہیں تو پھر قمیص لائیں گے. تو انہوں نے اپنے ہر گناہ کو اور اپنی پلاننگ کے لیے کیا رکھا ہوا تھا؟ جواب رکھا ہوا تھا. کائے جوانوں تم نے ہر پلاننگ کے لیے جواب بنایا ہے. پہلے تو پتہ نہیں لگے گا، پتہ لگا تو کیا بولوں گا بھیڑ کھا کے چلا گیا. کہ تم نے ہر کسی کے لیے جواب رکھا، لیکن یہ بتا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کے لیے بھی کوئی جواب رکھا ہے؟ جب خدا پوچھے گا تم نے غیر کا بکرا کھا لیا تو خدا کو کیا جواب دوں گا؟ ہم نے ہر کسی کے لیے پلاننگ کر دی ہے، لیکن یہ نہیں سوچا اگر قبر و قیامت میں پروردگار عالم پوچھے گا بندے خدا، فرمایا اس میں خوف خدا ہے ہی نہیں جو اللہ کو ناظر نہ مانے. علانیم سرن و علانیہ، صرف یہ نہیں کہ ناظر لوگوں کے سامنے مانے، بندوں کے سامنے آئے تو بندہ متقی اور پرہیزگار، السلام علیکم جناب والا، لیکن جب تنہائیوں میں چلا جائے تو بھول جائے کوئی خدا بھی ہے.
یہی تو شرک خفی اور جلی کی مثال ہے کہ بندوں کے سامنے بندہ متقی ہے، فرمایا اللہ کو ناظر مانے، عوام کے سامنے بھی، تنہائی کے اندر بھی خدا کو مانے۔ کفا این اللہ، میں اللہ کا کیا کروں گا؟ ایران کے بہت بڑے عالم کہتے ہیں ان کے والد بے انتہا متقی اور پرہیزگار تھے۔ کہتے ہیں یہ جو بعض گاؤں میں زمینوں کو پانی دینے کے لیے باریاں رکھی جاتی تھی کہ آدھا گھنٹہ آپ کا پانی چلے گا، 1 گھنٹہ آپ کا پانی چلے گا، تو کہتے ہیں میرے والد اتنے مقید تھے کہ جب اپنی زمین پہ جاتے تھے تو 1 بوری اپنی زمین سے مٹی اٹھا کے بھر کے وہاں لے جاتے تھے۔ تو ظاہر پانی جب دینا ہوتا ہے تو آپ مٹی ہٹاتے ہو، پھر مٹی کو رکھتے ہو سائڈ پہ تاکہ پانی آئے جائے۔ تو میں نے کہا بابا سارے وہی مٹی ہٹاتے ہیں، آپ اپنی زمین کی مٹی کیوں لے جا رہے ہو؟ کہ بیٹا کہیں قیامت میں یہ بھی سوال نہ ہو تم نے کسی اور کی زمین کی مٹی کو خراب کیوں کیا۔ یہ مقید ہونا، یہ خوف پروردگار عالم اہل بیت علیہ السلام کے وجود میں تھا۔ یہ اصول کربلا ہے کہ جب جناب سیدہ نماز پڑھی ترتعش وجودہا، فرمایا ہماری دادی کے وجود کی ہڈی ہڈی کانپتی تھی۔ کہ مولا وہ تو گناہ نہیں کرتی تھی، کہا نہیں، تقوی الہی کی نشانی ہے، اللہ کی ہیبت کو دیکھ کر وجود کانپ جاتا تھا۔ آج جھوٹ بولنا عادت بن چکا ہے، غیبت کرنا عادت بن چکا ہے، حسد کرنا ایک نیچر بن چکی ہے۔ یہ اصول ہے اہل بیت کے خلاف ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، مجلس کی قبولیت ہے، ماتم کی قبولیت ہے، عزاداری کی قبولیت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ بندہ متقی ہو، اور متقی اسے بولتے ہیں جس کے وجود میں خوف پروردگار عالم و صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دوسری چیز، پہلی نشانی اللہ کو ناظر مانے، اللہ کو حاضر مانے، عوام کے سامنے بھی، اپنی تنہائیوں میں بھی۔ آج یہ جو منیت کا قصہ چلا ہوا ہے کہ میری مجلس، ہر چیز میں پہ آ گئی ہے، ہم بھول گئے ہیں کہ مجلس حسین کی ہے، عزاداری حسین کی ہے، گریہ حسین کا ہے، تیرا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ایوب پہ جب خدا نے مصیبتیں نازل کی، پہلا بیٹا لیا اللہ نے، صبر کیا ایوب نے، خود بیمار ہوئے صبر کیا ایوب نے، بیوی بیمار ہوئی صبر کیا ایوب نے، لیکن ایک وقت آیا لوگوں نے ایوب کی شماتت یعنی ایوب کو ٹوکنا شروع کر دیا کہ یہ گنہگار ہے تبھی اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ایوب نے کوئی خطا کی ہے تبھی اللہ اسے مصیبتوں میں مبتلا کر۔ کہتے ہیں جب لوگوں نے ایوب کو بولنا شروع کیا نا تو حضرت ایوب نے اللہ کو بولا پروردگارا، بیٹا مرا میں نے صبر کیا، بیمار ہوا میں نے صبر کیا، بیوی بیمار ہوئی میں نے صبر کیا، لیکن اب یہ جو بول رہے ہیں پروردگار عالم کی آواز ہے، ایوب خبردار یہ مت بولو میں نے صبر کیا، میں نے تجھے توفیق صبر دی تب تو نے صبر کیا۔ اس پر بھی غرور نہ کر کے میں نے صبر کیا، ایوب میں توفیق نہ دیتا تو صبر کیسے کرتا؟ یہ مت بولا کرو میں مجلس میں گیا، میں نے مجلس کروائی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا۔ ارے اگر خدا تجھے توفیق نہ دیتا تو کر کیا پاتا؟ یہ سب توفیق پروردگار عالم ہے۔ پہلی صفت خدا کو ناظر مان، حاضر مان۔ دوسری صفت فرمایا تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی جس کی ہونی چاہیے وہ خدا کی ہونی چاہیے، نہ اولاد کی، نہ بچوں کی، نہ ماں باپ کی، نہ قبیلے کی، نہ قوم کی۔ سب سے پہلے تم نے زندگی میں جس کو رکھنا ہے وہ کس کا وجود ہے؟ پروردگار عالم کا۔ امام حسین کربلا جاتے ہیں، پہلا نعرہ بلند کرتے ہیں بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ نو کے نیزہ پہ جاتے ہیں، ذکر خدا کرتے ہیں۔ سروں کو جب نیزوں پہ سیدہ زینب دیکھتی ہے فوراً کہتی ہیں خدا تیرے لیے میں نے حسین دیا، تیرے لیے میں نے اون محمد دیے، تیرے لیے میں نے اپنے اکبر کو قربان کیا۔ تو تیری زندگی میں سب سے پہلے پریورٹی کون ہونا چاہیے؟ پروردگار عالم۔ قرآن کی آیت کہ مسلمانوں اے حبیب کہہ دے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموہا، اے حبیب بتا دے کہ تمہاری زندگی میں ویلیو تمہارے آبا کی ہے، ماں باپ کی ہے، بچوں کی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ مت کہنا کہ میں نے جھوٹ بولا باپ کی وجہ سے،
میں نے گناہ کیا بچوں کی وجہ سے، مولانا خطا ہو گئی بیوی کی وجہ سے، فلاں محفل میں کیوں گئے، محفل گناہ تھی، مولانا نہ جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے، پرائورٹی کون بنے؟ رشتہ دار بنے، مکس گیدرنگ تھی بندے خدا، گناہ تھا، ڈانس تھا، کیوں گئے؟ بھائی ناراض ہو جاتا، رشتہ دار ناراض ہو جاتے۔ اچھا اللہ ناراض ہو جائے تجھے پرواہ نہیں؟ بعض تو اتنے دیندار بنتے ہیں ہمیں در سکھاتے، مولانا اس لیے گیا کیونکہ قطع رحم حرام ہے، اس صلہ رحم پہ خدا بھی لعنت بھیجتا ہے جس میں محفل گناہ ہو۔ عجیب عجیب اس قوم میں نمونے پیدا ہو رہے ہیں آج کل۔ کسی نے پھر یہ بھی بول دیا مولانا مکس گیدرنگ اگر حرام ہے تو حج پہ کیا مکس گیدرنگ نہیں ہوتی؟ اول من قاس فہو ابلیس، جس نے سب سے پہلے قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ تو کس چیز کو کہاں ملا رہا ہے؟ کیا حج پہ عورتیں 2-2 کلو میک اپ لگا کے آتی ہیں؟ کیا حج پہ سنگھار ہوتا ہے؟ کیا حج پہ اپنی زینتوں کو دکھانے کوئی آتا ہے؟ کس ماحول کو کہاں ملا رہے ہو؟ اللہ کسی عورت کو سنگھار سے منع نہیں کرتا، میک اپ سے منع نہیں کرتا، خوبصورت ہونے سے منع نہیں کرتا، جس طرح کسی مرد کو کھانے پینے سے منع نہیں کرتا، کسی عورت کو منع نہیں کرتا، لیکن کہتا ہے عورتیں عورتوں میں، حدود اللہ کا خیال رکھو، مرد مردوں میں۔ مولا علی ابن ابی طالب نے اس بندے پر کہا جو ہمارے فرامین کو مانے پر عمل نہ کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ سن رہا ہے کہ خدا کا فرمان ہے، سورہ نساء میں واضحاً آیت ہے، وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجَّاهِلِيَّةِ، جاہلیت کے زمانے کی عورتوں کی طرح زیب و زینت کرتے مردوں کے بیچ میں نہ آنا۔ تو مولانا عجیب باتیں کر رہے ہیں، آپ ہماری خوشیوں کے دشمن بن گئے۔ بھائی خوشی صرف مکس گیدرنگ میں؟ اللہ نے کب کا خوش نہ رہو، عورتیں عورتوں میں خوش رہیں، سنگار کرے، جیسے آنا آئے، مرد مردوں میں رہیں، حدود اللہ کا خیال کرو۔ خدا نہیں کہتا کھانا نہ کھاؤ، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، کھاؤ پیو حلال کھاؤ، طیب کھاؤ۔ میں کب منع کرتا ہوں؟ کس نے کہا بکرا کھانا حرام ہے؟ کھاؤ، کتا نہ کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ گوشت تو گوشت ہوتا ہے نا، جو گوشت میں نے کہا وہ کھاؤ۔ اور ایک مرد نے کہا کہ مولانا میں بیوی کو بڑا سمجھاتا ہوں سنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ تو زنجریلوں کی نشانی ہے۔ اور تھا بھی ایسا مجبور بیچارہ کہ بیوی کو کہتا ہوں مولانا چلتی نہیں ہے، کس بات پہ کا منع کرتا ہوں بیٹی کو نہ لے جاؤ ویسے رشتہ داروں کی شادیوں میں جہاں مکس گیدرنگ ہے۔ دلیل سنیے، جب خوف خدا ختم ہو جائے، اولیاء و شیطان پہ ایمان بڑھ جائے، اولیاء اللہ کا ایمان ختم ہو جائے۔ میں نے کہا کیوں لے جاتی ہے؟ کہ دلیل دیتی ہے، بیٹی کے رشتے نہیں آتے، مکس گیدرنگ میں لے جاؤں گی، 4 لڑکے رشتہ داروں کے دیکھیں گے تو رشتہ آئے گا۔ سوچ دیکھیے آج کہاں پہنچ گئی ہے، ایمان خدا کا کتنا کم ہو چکا ہے۔ تبھی فرمایا الاعمال بالنیات، خدا تیرے نیتوں کو دیکھتا ہے، اپنے لیے جہنم نہ بنا۔ متقی ترین بندہ، ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، خیر ترین آدمی جو لوگوں کی بیٹیوں کی شادیاں کرواتا، بیواؤں کا راشن دیتا، کہتا ہے میں نے ایک رات خواب دیکھا، اس کا کاروبار تھا چنوں کا، چنے دال بیچتا تھا بازار میں، بہت بڑا کاسب اور بہت بڑا بزنس مین تھا۔ کہتا ہے خواب کے عالم میں کیا دیکھتا ہوں، ملائکوں نے میرا حساب و کتاب کر دیا کہ جناب حساب کتاب ہر چیز کلیئر ہے، فری ٹو گو جنت جا سکتے ہو آپ۔ کہ جب جانے لگا تو انہوں نے کہا یہ 3-4 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں، کہہ رہا ہے کوئی 6-7 پہاڑیاں تھیں، کہ بس ان کو کراس کرو گے، ان کو کراس کرو گے آگے جنت ہے۔
کہتا میں خوشی خوشی حساب و کتاب ہو چکا تھا، خواب دیکھ رہا ہے، حساب و کتاب ہو چکا، 6-7 پہاڑیاں ان کو کراس کروں گا، آگے جنت ہے۔ کہتا جیسے آگے بڑھا تو میں نے دیکھا یہ پہاڑیاں چنوں کی ہیں، مٹی کی نہیں ہیں۔ چنا ہوتا ہے نا، چنے کی پہاڑیاں ہیں۔ اب کہتا ہے مٹی ہوتی تو پاؤں رکھتا اوپر جاتا، چنے کی پہاڑی پاؤں رکھوں تو اندر چلا جائے، دوسرا پاؤں رکھوں اندر چلا جائے۔ میں نے کہا مر جاؤں گا، اس پہاڑی کو کبھی کراس نہیں کر پاؤں گا۔ نیند سے اٹھا، مومن تھا، خدا نے اشارہ دے کر سمجھا، خدا بعض بندوں سے خواب کے عالم میں بات کرتا ہے، اشارے دیتا ہے، سن سمجھ۔ کا اٹھا فوراً دکان پہ گیا، غور و فکر کیا، شاگردوں کو بلایا۔ میں نے کہا کبھی تم نے ناپ تول میں کچھ غلطی تو نہیں کی؟ جب تحقیق کی، تفحص کیا، بعد میں پتا چلا جب یہ چنے بیچتے تھے تو اس پہ پانی مارتے تھے۔ 100 گرام بیچتے تھے یا 1000 گرام بیچتے تھے تو 100 گرام کا پانی ہوتا تھا۔ اور جب ڈانٹا، کہہ رہے مجھے علم نہیں تھا، جب ان کو بلایا میں نے کہا بندے خدا کیا کرو، یہ غش ہے، حرام ہے، تو کہنے لگے سیٹھ صاحب مارکیٹ کا اصول ہے، سب یہی کرتے ہیں، تو ہم بھی وہی کر رہے تھے، ہمیں نہیں پتا تھا۔ کہ سارے مارکیٹ والے یہ کرتے ہیں۔ کہ تم نے مارکیٹ کو نہیں دیکھنا، خوف خدا کو دیکھنا ہے۔ پرورٹی تمہاری زندگی میں کون ہے؟ پروردگار عالم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے اے حبیب کہہ دے، اولاد، ماں باپ، عشیرہ، قبیلہ و اموال اقترفتموها، کہیں ایسا نہ ہی کہ مال کی پرائورٹی تمہاری زندگی میں زیادہ ہو جائے۔ بندہ دکان پہ بیٹھا ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، کہہ رہے مال بیچ دوں بعد میں جاؤں گا، مال کی ویلیو زیادہ ہو گئی نا۔ کاروبار میں مگن ہے، نوکری اور جاب میں مگن ہے، ادھر سے آواز آ رہی ہے۔ اصلاً اللہ کو ضرورت کیا دن میں بولے کہ مثلا 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ مسجد میں آؤ؟ یہ چیک ان بیلنس ہے کہ تیری زندگی میں پرائورٹی مال کی بنتی ہے، اولاد کی بنتی ہے، بیوی کی بنتی ہے، عشیرے کی بنتی ہے یا قبیلے کی بنتی ہے۔ تبھی وہ نو مسلمان جب مسلمان بننے کے لیے نبی کی خدمت میں، یا رسول اللہ اسلام لانا چاہتا ہوں۔ نبی نے کہا بیٹھ، اچھا جی رسول اللہ، واقعاً جی یا رسول اللہ، مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مومن ہونا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی نے فرمایا ابایعک حتی ان تقتل اباک، میں تیری بیعت کو قبول کروں گا لیکن ایک شرط ہے۔ کون سی یا رسول اللہ؟ شرط یہ ہے کہ اپنے باپ کو قتل کر۔ ایک مرتبہ مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنے لگا کہ میں نے تو سنا تھا بڑے رحمت للعالمین ہے، یہ کیسا مکتب ہے، آتے ہی بولیں اسلام لاؤ لیکن شرط یہ ہے کہ باپ کو قتل کرنا پڑے گا اسلام لانے کے بعد۔ کہ لا باس، کوئی بات نہیں یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں گے تو باپ کو قتل بھی کروں گا، بس یہ کہنا تھا۔ رسول فرمائے واللہ لا نأمرکم بقتل آبائکم، خدا کی قسم میں تمہیں حکم نہیں دیتا کہ اپنے ماں باپ کو قتل کرو، میں تو آزما رہا تھا کہ تیرے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہے یا باپ کی محبت زیادہ ہے۔ پریورٹی تمہاری زندگی میں کس چیز کی زیادہ ہے؟ خدا کی زیادہ ہے یا آبا کی پریورٹی زیادہ ہے؟ تبھی جنگ احد میں جب باپ سامنے آیا تو علی نے روک دیا کہ ہم نہیں چاہتے تو باپ کے مقابلے میں جائے۔ جب حق کی پریورٹی زیادہ ہو نا، محمد ابن ابی بکر جنگ جمل میں بہن کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کربلا میں ایک بھائی تھا جو بھائی کے مقابلے میں کھڑا تھا۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے کہ انسان حق کا ساتھ دے اور باطل کو کیا کرے، چھوڑ دے۔ رسول خدا ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک بندہ اپنے غلام کو مار رہا تھا اور وہ غلام چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا اعوذ باللہ اعوذ باللہ، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، اللہ کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، لیکن وہ چھوڑنے کو تیاری نہیں تھا۔ یہاں نبی گزرے، غلام کی نگاہ نبی پہ بڑی کہ اعوذ بالرسول اعوذ بالرسول، تجھے نبی کا واسطہ، رسول کا واسطہ مجھے چھوڑ دے، کہ اس نے چھوڑ دیا۔ رسول خدا نے بڑے تعجب سے اس کے مولا کو دیکھا، اس کے مالک کو دیکھا، کہ اتنے واسطے خدا کے دے رہا تھا تو نے نہیں چھوڑا، میرا واسطہ دیا تو نے چھوڑ دیا، کہ اسی کو شرک کہتے ہیں، مطلب تیری زندگی میں رب کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ چھوٹا بچہ یہ امتحان لیتے تھے اہل بیت رسول اور انبیاء، جو اصحاب، جو بچے، جو قبیلے ان کے پاس آتے تھے، بار بار ان کے دلوں میں یہ چیز اجاگر کرتے تھے۔ بچے کو کہے میرے لال
مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ بچے نے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ کرتا ہوں۔ کہا ماں سے زیادہ کرتے ہو مجھ سے؟ کہا آپ سے زیادہ کرتا ہوں یا رسول اللہ۔ کہا اچھا یہ بتا خود سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا اچھا اب یہ بتا اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا محمد سے؟ چھوٹا بچہ تھا، نبی اس کو تربیت دے رہے ہیں، اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اس کی فکر سازی کر رہے ہیں کہ یہ بتا محمد سے زیادہ محبت ہے یا خدا سے؟ بچہ تھا پر دل میں معرفت بڑی تھی، کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ سے بھی محبت کرتا ہوں تو خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ کا عشق بھی ہے میرے دل میں تو خدا کی وجہ سے۔ یہ بعض لوگ شعر و شاعری میں غلو پہ اتر آتے ہیں اور مولا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے بھی ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ شرک ہے۔ حسین بھی اگر محبوب ہیں ہمیں تو خدا کی وجہ سے، کیونکہ خدا نے حسین کو حسین بنایا، خدا نے جنت کے جوانوں کا سردار بنایا، خدا نے حسین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی۔ یہ خدا ہے جس نے قوت سماعت دی، جس نے بولنے کی طاقت دی، جس نے قدموں میں طاقت دی کہ فرش عزائے حسین ابن علی پر آئے۔ تبھی کربلا میں بس اگر نام تھا تو نام خدا تھا۔ مدینے سے نکل رہے ہیں، کئی لوگ روکنے کے لیے آئے، ابا عبداللہ چند لوگوں کے ساتھ آپ کربلا جا رہے ہو، مد مقابل ہزاروں کا لشکر ہے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل، فرمایا حسین کے لیے حسین کا خدا کافی ہے، میں دشمن کے لشکر سے نہیں ڈرتا۔ جناب عبداللہ سیدہ زینب کے شوہر مکے کے گورنر کے پاس گئے، کہا مجھے حسین کے لیے امان نامہ دیں کہ حسین کو اور مولا حسین کے بچوں کو اور اس کے اہل خانہ کو کچھ بھی نہیں کرو گے۔ سننے میں آیا ہے امام حسین کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے۔ تاجر تھے، مالدار تھے، گئے بات کر کے ڈپلومیسی کر کے خط لے کر آئے اور امام حسین کو آ کر دیا، آقا اب کوئی بندہ آپ کو کچھ کر نہیں سکتا، میں آپ کے لیے خط لائے۔ امام نے فرمایا عبداللہ اللہ تجھ پہ رحمت نازل کرے، تو نے بڑی زحمت کی میرے لیے خط لائے ہو، لیکن خیر الامان امان اللہ، بہترین اگر کوئی امان ہے تو اللہ کے امان میں زندگی بسر کرنا۔ حسین کو کسی کے امان کی ضرورت نہیں، کیونکہ حسین خدا کے امان کے اندر رہ رہے ہیں۔ دعائے عرفہ پڑھی، آئے خدا حسین تیری عبادت ایسے کر رہے ہیں گویا حسین تجھے دیکھ رہے ہیں۔ پوری دعائے عرفہ زیادہ نہیں پڑھ سکتے، دو دو لائنیں اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھا کریں تاکہ آپ کے وجود میں اہل بیت کا نظریہ اور اہل بیت کے اصول آپ کے بچوں کے ذہنوں میں مضبوط ہو جائیں۔ تو آج دو چیزیں یاد رکھیے، جو خوف خدا رکھتا ہے وہ اللہ کو ناظر مانتا ہے، جو خوف پروردگار عالم رکھتا ہے وہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ پریورٹی کس کی ہوتی ہے؟ خدا کی ہوتی ہے۔ نہ اپنے مال کو دیکھتا ہے، نہ اپنی اولاد کو دیکھتا ہے، نہ اپنے عشیرے کو دیکھتا ہے، نہ اپنے قبیلے کو دیکھتا ہے، نہ اپنے سیاسی لیڈروں کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے تو صرف حکم پروردگار عالم کو دیکھتا ہے، اور یہی نگاہ تھی جس نے حر کو حر بنایا۔ اگر حر نے خود کو دیکھا ہوتا، حر نے بچوں کو دیکھا ہوتا، حر نے قبیلے کو دیکھا ہوتا، حر نے مال کو دیکھا ہوتا تو حر کبھی بھی امام حسین کے لشکر میں نہیں آتے۔ کہتے شب عاشور حر اپنے خیمے میں موجود ہے۔ حر بھی جنگوں میں ہوتا تھا، لوگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ جاتے تھے۔ حر کی بیٹی، بچے تھے نا، اب تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ خیمے لگے تھے، یہ بچی اچانک سے نکل گئی خیام حسینی کی طرف، اور وہاں سے جب واپس آئی نا تو کہنے لگی بابا ایک پیالی پانی مل سکتا ہے؟
کہنے لگا بیٹی پانی پڑا ہے لے لے. کہا بابا اپنے لیے نہیں چاہیے. بیٹی کس کے لیے چاہیے؟ بابا وہ سامنے جو خیمے ہیں نا، کھیلتے کھیلتے وہاں چلی گئی اور میں نے دیکھا بچے اتنے پیاسے ہیں. یہ پچھلے زمانے میں بزرگوں کو یاد ہوگا جب مٹکوں میں پانی ڈال کے رکھا جاتا تھا اور گرمی شدید ہوتی تھی نا تو بوریاں رکھی جاتی تھیں تاکہ مٹکوں کا پانی ٹھنڈا رہے. کہتی بابا میں دیکھ کے آئی ہوں مٹکوں میں پانی نہیں، لیکن ان مٹکوں کی وجہ سے جو بوریاں گیلی ہو گئی ہیں، ننھے بچے اپنے سینے ان بوریوں پہ رکھ کے اللہ تش اور اللہ تش کی صدائیں دے رہے ہیں. پوری رات ہور کبھی ادھر کبھی ادھر سوچتا رہا، ہور اگر حسین کو قتل کرو گے تو قیامت میں حسین کی ماں زہرا کو کیا جواب دو گے؟ اہل بیت کی زبان سے کبھی بے حرمتی والا جملہ نہیں نکلتا. جب کہا اور تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے تو سوچنے لگا جب جواب میں حسین کی ماں کو کچھ نہ بول سکا تو اسی زہرا کے بیٹے کے گلے کو ذبح کیسے کروں گا؟ پریورٹی جب زندگی میں حسین بن جائیں، اہل بیت بن جائیں تو انسان حر بن جاتا ہے. دلوں کو کربلا لے کر چلیں. عزیزو یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں. جتنا ہو سکے حسین کو یاد کریے. گھروں میں کوئی پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو یاد کر کے پھر حسین پہ گریا کریے. امام رضا کا حکم ہے زندگی میں جب بھی رونا چاہو نا تو فرمایا میرے جد حسین پہ رویا کرو، اور سلام بھی ایسے کیا کرو. میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے سیدہ زینب نے سلام کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ. بلند آواز سے السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی صحابہ. آواز تھوڑی بڑھا دیں. السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی صحابہ. میرا سلام ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ میرا سلام کٹی ہوئی گردنوں پہ میرا سلام ننھی بچی کے جلے ہوئے کرتے پہ میرا سلام رسیوں میں بندھے ہوئے
باتوں پہ روایت کے جملے ہیں جب کٹی ہوئی گردنیں بازار کوفہ میں پہنچی بچوں کی عادت ہے جب بڑوں کو دیکھتے ہیں وہی کام کرتے ہیں کوفی جب سروں کو پتھر مارنے لگے ننھے ننھے بچوں نے پتھر اٹھائے سروں کو مارنے لگے ایک چھوٹے بچے نے پتھر اٹھایا امام حسین کو مارنا چاہتا تھا دوسری کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی میرے لال پتھر نہ مار یہ تیرے مولا کا سر بچہ ڈر گیا کہنے لگا ولی خدا تو کون ہے مجھے بیٹا کہہ کے کیوں پکار رہا ہے آواز آئی میرے لال مجھے پہچان میں تیرا بابا حبیب بن یہ تیرے مولا کا سر میرے لال جلدی کرو گھر جاؤ اماں کو کہو کچھ چادر لے کر آئے بڑی مظلوم ہے جناب زہرا یہ مظلومت بی بی کے دن ہے آدھی رات کا وقت ہے داروغہ زندہ خواب میں دیکھتا ہے ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے کہہ رہی ہے داروغہ بتا نبی کی بیٹی نے تیرا کیا بگاڑا داروغہ میرے بچے بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں لیکن تیرے بچے پیاسے نہیں داروغہ نیند سے اٹھا دوڑا دوڑا ننگے پاؤں زندہ گیا کیا دیکھا دو چاند کے ٹکڑے زندہ کی اندھیری راتوں میں چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی گود میں داروغہ نے فوراً قدم چومے رو کے کہنے لگا میں غربت زہرا پہ قربان اے شہزادو مجھے پتا نہیں تھا جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن جیسے داروغہ نے ننھے شہزادے کو دیکھا گویا شہزادہ بے ہوش ہو چکا تھا کہنے لگا بڑے شہزادے کہیں بھائی مر تو نہیں گیا بڑے شہزادے نے کہا داروغہ میرا بابا بھی مارا گیا مجھے خوف ہے کہیں میرا چھوٹا بھائی مر نہ جائے کہ طبیب لاؤں حکیم لاؤں بتا تیرے بھائی کو بیماری کیا ہے کہنے لگا داروغہ اماں کی بڑی یاد آئی ہے بچے ماں کی دوری برداشت نہیں کرتے سکینہ بھی مظلوم ہے لیکن ماں ساتھ یہ وہ یتیم بچے ہیں کہ بابا بھی ساتھ نہیں اماں بھی ساتھ نہیں کب بتا میں کیا کروں شہزادو جو کہو میں کرنے کے لیے تیار ہوں
بڑے بھائی نے کہا داروغہ آدھی رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، مگر زحمت نہ ہو اپنی بیوی کو زندہ میں لو، تھوڑی دیر کے لیے سینے سے لگا لے، شاید میرا بھائی بچ جائے۔ داروغہ دوڑتا ہوا گھر گیا، زوجہ کو کہا جلدی کرو زندہ چل رہا ہے۔ یہ صحابی کی بیٹی تھی، کہتی ہے داروغہ میں شریف عورت ہوں، مجھے زندہ نہ لے چل۔ اتنا سننا تھا اپنے سر پہ مارنے لگا، رو کے کہنے لگا کائنات کی شریف بیوی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ کائنات کی شریف بیوی زندہ کی دیواروں پہ سر رکھ کے رو رہی ہے۔ جلدی کرو زندہ چلو، زہرا کے بچے اجڑ گئے۔ مومنہ جلدی جلدی سے برقع پہنتی ہے، زندہ میں آتی ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا، نفسیاتی مسئلہ تھا۔ مومنہ نے چھوٹے شہزادے کو سینے سے لگایا، جیسے سینے سے لگنا تھا شہزادے نے دونوں بائیں مومنہ کے گلے میں ڈالے۔ یہ سمجھا مدینہ آ گیا، میں اماں کی گودی میں، رو کے کہنے لگا اماں ہم یتیم ہو گئے، اماں بابا مارے گئے، اماں بابا کے پاؤں میں رسی باندھ کے کوفے کی گلیوں میں پھرایا گیا۔ مومن ہزاروں قطار رونے لگی، کہا شہزادوں مجھے اماں نہ کہو، میں تیری کنیز الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔